قرآن حکیم صحیح پڑھنا اور قرآن حکیم پڑھنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، والقرآن یلعنہ، کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ثواب ملے، فرمایا قرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ قاریوں پر جو قرآن پڑھتے ہیں، اب اس سے مراد وہ قاری نہیں جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، بلکہ ہر وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کا قاری ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے ہماری تعلیم کا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ اس میں قرآن پڑھنا کیسے پڑھنا ہے اور قرآن کا علم سکھائے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، چاہے ایک آیت ہی قرآن کی کیوں نہ ہو، ایک آیت قرآن کی سیکھو گے، فرمایا خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے کس چیز سے؟ فرمایا ایک طرف تم 1000 نفل پڑھو اور ایک طرف قرآن کی ایک آیت سیکھو، فرمایا 1000 نفل سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک آیت سیکھنے پر ثواب عطا فرما دے۔ اور ہے بھی رمضان، حضور نے فرمایا نوافل فرائض تک جائے گی۔ تو ہمارا یہ درس جس میں ہم قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر صرف 1000 نفل نہیں بلکہ 1000 فرائض، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن، یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے حضرات نے توجہ رکھنی۔ میں نے یہ وائٹ بورڈ اس لیے منگوایا ہے کہ کچھ چیزیں صرف سننے کے ساتھ یاد ہوتی ہیں، اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لکھ کے دیکھنا۔ لکھا ہوا دیکھنے سے بندہ زیادہ کیچ کرتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ قرآن حکیم صحیح پڑھنے کے لیے 2 چیزیں، ایک ہے الفاظ کی ادائیگی اور دوسرا ہے الفاظ کا تلفظ۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت پایا جانا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ جس بندے کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہے لیکن تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ بھی قرآن غلط پڑھتا ہے، اور وہ ہے وہ جس پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یعنی 3 درجے بیان کیے گئے نا اس کی تفسیر میں وضاحت کرتے ہوئے، فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سب سے پہلے فرمایا جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ دوسرے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف عمل کرتے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو وہ بے نمازی، قرآن کہتا ہے میرے احکام مانو وہ احکام نہیں مانو۔ تیسرے وہ کہ جو اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے، لیکن سب سے پہلے فرمایا جو قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ حروف کی ادائیگی میں غلطی، اور پھر اس کے بعد تلفظ کی غلطی۔ تلفظ کیا ہے؟ قرآن حکیم کے کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ضاد اور ایک ہے دال، دال زبر دا اور ضاد زبر ضا، آواز تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ دال باریک پڑھا جائے گا، دال زبر دا اور ضاد زبر دو۔ ایسے ہی تا اور تو، تا زبر تا اور تو زبر تو، یہ بھی موٹا ہو جائے گا۔ ایسے ہی سین ہے اور سا ہے، سین کی سیٹی نکلے گی اور جو سا ہوتا ہے اس کی سیٹی نہیں، وہ اس کو زبان کو دانتوں کے ساتھ لگا کے سا پڑھیں گے، یہ ہے تلفظ۔ ایسے ہا اور ہا، وہ جو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں ہا، وہ گلے سے یہاں سے نیچے سے ادا ہوتی، اور دوسری ہوتی ہا جو جیم کے بعد آتی۔ اب اس کے اندر بھی ہا اور ہا، یہ ہے تلفظ۔ یہ بھی فرق کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضاد کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے ہم میں سے عموماً پڑھ لیتے، کوئی نہیں فرق اس میں کرتا کہ دو پڑھنا ہے یا دا پڑھنا ہے،
تو جو دا پڑھتا ہے یا دو پڑھتا ہے، فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضاد کے ساتھ، محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جو اس دعا کو دا پڑھتا ہے، صرف ایک لفظ بدلنا ہے کہ ہاں ایمان سے کفر تک معاملہ پہنچے گا۔ جو دا پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ ان قریب تو ہلاک ہو جائے۔ پڑھنے میں تو بس تھوڑا سا ہی فرق کیا ہے ہم نے۔ یہ ہے کہ قرآن یلعن، اللہ فرماتا ہے کہ میں محبوب تمہیں راضی کروں گا، اور وہ کہہ رہے کہ محبوب تو ہلاک ہو جائے، معذرت۔ یہ ہے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں محبوب کو راضی کرتا ہوں، وہ آگے ایسے بیان کرتا ہے۔ یہ ہے الفاظ کا تلفظ۔ اب دوسری چیز ہے ادائیگی۔ ادائیگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن حکیم کی ادائیگی ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہے نا، بالکل ایسے نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی ادائیگی یہ ہے کہ ایسے پھر اٹھے جائے گی، اوپر جائے گی، پھر نیچے جا کے، پھر ایسے، پھر کبھی نیچے آ جائے گی، پھر اوپر آ کے، پھر ایسے، یعنی اس کی آواز بالکل سیدھی نہیں ہے۔ الفاظ میں کبھی اوپر اٹھانی پڑے گی، لمبا کرنا پڑے گا، کبھی چھوٹا رکھنا پڑے گا، پھر کبھی نیچے کی طرف لمبا کرنا پڑے گا، پھر کبھی سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ کی ادائیگی ہے۔ تو تلفظ اور ادائیگی دونوں کا ہونا لازم ضروری ہے۔ ایک چیز بھی رہ گئی، ایک بندے کا تلفظ صحیح ہے، وہ ہا اور ہا میں فرق کرتا ہے، ہا اور ہا میں فرق کرتا ہے، لیکن وہ ادائیگی کے لحاظ سے جن کو لمبا نہیں کرنا ان کو لمبا کر دیتا ہے، جن کو کرنا ان کو چھوٹا رکھ دیتا ہے، تو وہ بھی معنی غلط ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی پھر اس زمرے میں آئیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تلفظ کا، میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ہا، ہا، اس طرح سا، سین، تو، تا، یہ انشاءاللہ اگلے آنے والے کورسوں میں اس پر بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ آج ادائیگی کے لحاظ سے دو چار چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، ان کی مقدار لمبا کرنے کی آدھا الف ہے، آدھا الف۔ پورا الف یہ ہوتا ہے با کھڑی زبر، با، آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک لائن پورا الف ہے، یہ پورا الف ہے۔ اس میں زبر کی ادائیگی کتنی ہوگی؟ وہ اتنی ہوگی، یعنی آدھا۔ اب مثال سمجھیں، مثال کے طور پر یہ ہے جیم، جیم زبر جا، یہ ہے جیم زبر جا۔ اگر اس کو ہم لمبا کریں گے تو پھر ہوگا جیم زبر جا، یہ جا نہیں ہے، یہ ہے جیم زبر جا۔ اس کے بعد آگے والا لفظ دیکھ لیں، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، با زبر با، یہ بھی با نہیں ہے، با زبر با۔ اس کے بعد آگے یہ لکھ لیں لام، لام زبر لا، جا با لا، جا با لا، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی یہ ہے جا با لا۔ اس کو نہ ہم نے اس کو جا بالا، یہ بھی غلط ہے، جا با لا یہ بھی غلط ہے، جا با لا یہ بھی غلط ہے۔ تینوں کو ہم کھینچ نہیں سکتے کیونکہ ان کی مقدار ہی آدھا الف ہے۔ اب آدھے الف کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب ہم پورے الف کا پڑھیں گے، پورا الف کیسے ہوتا ہے اس کی آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ آدھا الف اس کی، یعنی اگر اندھیرا سمجھانا ہے تو پھر روشنی دکھانی پڑے گی کہ یہ روشنی ہے، اور اس کے اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑی زبر کسے کہتے ہیں، یعنی وہ پورا الف، یہی ہے جیم لکھ لیں۔ جیم کے اوپر کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا، اس کی ادائیگی پورے الف کی ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے پڑھا تھا جا، اور اس کو ہم پڑھیں گے جا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو با کو ہم نے پڑھا تھا با زبر با، لیکن اس کو پڑھیں گے ہم با۔ لام کو پڑھا تھا لا، اس کو پڑھیں گے لا۔ یہ تھا جا بالا اور یہ ہے جا بالا، یہ ایسے ادائیگی میں یہ فرق ہے۔ اب قرآن حکیم کے اندر لفظ ہے سٹارٹ سے، کیونکہ یہ نماز کے اندر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین، اس کے اندر گنجائش ہے ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ قرآن حکیم کو نماز کے اندر غلط پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کہیں سے بھی آپ پوچھ لیں، جس بندے کی ادائیگی صحیح، تلفظ صحیح نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی بالکل۔ اب دیکھیں
یہ لفظ ہے الحمدو، جیسے ہم نے زبر پڑھی تھی نا، ایسے زیر ہے، جی بی لی، جی بی لی، ایسے ہی پیش ہے. یعنی اگر ہم اس کو جا با لا جا بالا پڑھیں گے، زیر لگا دیں تو پھر جی بی لی، نہ جیم کھینچا جائے گا، نہ با کھینچا جائے گا، نہ لام کھینچا. اس ایسے ہی ان پر اگر پیش آپ ڈال دیں پھر ہوگا جو بو لو، جو بو لو، یہ نہیں ہوگا، جو بو لو یہ ہوگا. اب اس کے اندر کوئی بھی لفظ ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے کھینچنا ہے. الف، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے. ال، حمزہ زبر لام، ال، ہا زبر میم، ہم، دال پیش، دو. بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں الحمدللہ، دو غلط، دو غلط، کیونکہ پیش کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہے؟ آدھا واو. الحمدللہ، دو نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں آ رہی؟ کوئی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. آپ ایسے سمجھے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. جو نہیں سمجھ آتی آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھنا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الحمد، آگے لفظ ہے للہ. ٹھیک ہے، اب لام زیر لی، اس کو لام کو اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اب اس کو للہ ہی نہیں پڑھنا. اگر اس پر زبر ہوتی ہے، اس پر صرف زبر ہوتی تو پھر ہونا تھا للہ ہی، لیکن یہاں پر زبر نہیں ہے، یہاں پر ہے کھڑی زبر تو ہوگا للہ ہی. سمجھ آئی بات کی کوئی نہیں؟ ہا جو ہے نا، ہا حاضر ہی ہے کیونکہ کھڑی، اگر اس کے نیچے کھڑی زیر ہوتی پھر ہوتا للہ ہی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی زیر ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ للہ ہی. سمجھ آ گئی؟ صرف سمجھنے کے لیے 6 چیزیں ہیں، اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو پھر قرآن حکیم بندہ سیدھا پڑھ سکتا ہے. زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش. ان کی مقدار اگر بندے کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کتنا لمبا کرنا ہے، اور اس پر بندہ اگر قرآن حکیم پڑھتا ہے تو وہ قرآن حکیم صحیح پڑھ رہا ہے ادائیگی کے لحاظ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا ایک اور مثال دے کے پھر اس کے بعد ہم گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے. کوئی بھی قرآن حکیم کی آیت لے لیں آپ. الرحمن الرحیم، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں. اچھا یہ اس کے ساتھ مل گیا. الرح، را زبر ہا، رح، یہ ہا کی آواز نکالیں گے. الرح، رح نہیں ہوگا یہ، الرح. اب رہی بات کہ اس میم کو کیسے ادا کرنا ہے. الرحمانی پڑھنا ہے یا الرحما؟ کھڑی زبر ہے نا تو اس کو ہم پڑھیں گے الرحما. نرا، نون زیر را، نرا زبر را، را زبر را. یہ مسٹیک ہے مین جو ہم لوگ کرتے ہیں. زبر کو بھی کھینچ دیا، زیر کو بھی کھینچ دیا، پیش کو الحمدللہ. یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو نماز بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. الرحمن الرحیم، اس کی آگے بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے کہ اس کو لمبا کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو لمبا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.